باحثیت قوم ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ آج ہمیں اس بات کو لازمی سوچنا پڑے گا۔ اگر آج ہم نہیں سوچیں گے تو یقین کیجئے کہ ہماری آگے آنے والی نسلیں اس بات کو ضرور سوچیں گی اور محسوس بھی کریں گے۔ فرق اتنا ہوگا کہ اس وقت وہ سب کچھ گنوا چکے ہوں گے، لیکن اگر آج ہم سوچتے ہیں تو یقیناً ہم بہتری کے راستے نکال سکتے ہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، باحثیت قوم ہم نے ہر مسئلے کا حل ایک نکال لیا ہے، وہ یہ ہے کہ دھرنا ہڑتال۔ اگر یہ چیزیں ہم جاری رکھیں گے تو اس کے بہت سارے مسائل ہیں اور یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عام آدمی دیکھ سکتا ہے کہ اس وقت روڈز پہ کیا حالات ہیں، موٹر ویز پہ کیا حالات ہیں، جی ٹی روڈز پہ کیا حالات ہیں۔ میں خود ابھی سفر کر کے آیا ہوں تو کم از کم 5 سے 6 گھنٹے میں نے 1 گھنٹے کا سفر کیا، اور کتنا ذلیل ہوا ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جتنے لوگ روڈز پہ ہیں، اور ابھی بہت سارے لوگ ایسے پھنسے ہوئے ہیں۔ میرا اپنا ایک کولیگ ہے جو کہ 4 گھنٹے سے اپنی فیملی کے ساتھ پھنسا ہوا ہے اس ہجوم میں، اس ہڑتال میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حل ہے؟ نمبر 1، پہلا میرا سوال گورنمنٹ سے ہے یا وہ لوگ جو اتھارٹی رکھتے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی وجہ بنتی ہے یا ایشو آتا ہے، تو اس کے حل کے لیے لوگ کس کے پاس جائیں؟ یقیناً وہ اس ملک کے حکمران کے پاس جائیں گے، اسی کو کہیں گے۔ کیوں؟ آج ہمارے پاکستانی لوگ جو کہ پاکستان کے لائل سٹیزن ہیں، ان کے ساتھ ایک مسئلہ آیا ہے، ایشو بنا ہے۔ وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کس سے بات کرنی ہے؟ وہ ہمارے حکمرانوں سے بات کریں گے، ہمارے پرائم منسٹر سے بات کریں گے، ہماری دوسری اتھارٹیز کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن ہم ان سے بات کرنے کے بجائے اگر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بلیک میل نہیں ہوں گے، ہم آپ کی بات فلاں سے کروا دیتے ہیں، فلاں بات کر لے گا۔ کیوں؟ ان کی بات سننی چاہیے، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے۔ میں بات کر رہا ہوں ہزارہ کے واقعے پر۔ تو آج اسی وجہ سے ہڑتال ہو رہی ہے۔ جو لوگ شہر میں ہیں، پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ باہر ذرا نکل کے دیکھیں، موٹر وے کے ایگزٹس کلوز ہیں، وہاں پہ بھیڑ ہے، ہجوم ہے، روڈز، جی ٹی روڈز پہ یہی سچویشن ہے۔ تو ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ خان صاحب، آپ اس وقت کنٹینر پہ نہیں ہیں، کنٹینر سے اتر آئیے۔ آپ اس وقت پرائم منسٹر کی سیٹ پہ ہیں، تو خدا را وہاں سے اتر آئیں۔ پرائم منسٹر جو کام کرتا ہوتا ہے وہ کام کیجئے، اپنے لوگوں کے مسائل سنیے، ان مسائل کے حل کی ترجیحات بنائیں۔ انہی لوگوں کی وجہ سے آپ حکمران ہیں۔ دوسری اہم بات ہمارے اپنے لیے، کیونکہ میں بھی ایک حصہ ہوں اس معاشرے کا، کہ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے اس کے ہڑتال توڑ پھوڑ یہ حل نہیں ہے۔ جو ہم ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں یا یہ ایک رجحان دے رہے ہیں، یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرے گا مستقبل میں۔ آج شاید یہ نسل برداشت کر لے، لیکن اگلی آنے والی نسل اکنامیکلی، انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، فیوچر پلانز کے حوالے سے ان چیزوں کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ تو خدا را اس پہ لازمی سوچئے اور دیکھیے، ہمیں اپنی ترجیحات کو چینج کرنا ہے، اپنے مسائلز کو حل کرنے کے مختلف طریقوں پہ غور کرنا ہے، نہ کہ جو ہمارے جناب محترم کا دیا ہوا تحفہ ہے کہ 126 دن کا ہم دھرنا کر سکتے ہیں۔ جی ہم تو تھکتے نہیں، ہم تو کنٹینر پہ چڑھے رہتے ہیں۔ اور دوسرے حکمران بھی اسی طرح، میں کسی خاص بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں کو ایک ٹرینڈ دیتے ہیں، ایک ڈائریکشن دیتے ہیں، تو بعض اوقات وہ چیز کلک کر جاتی ہے، وہ اتنی سپریڈ ہو جاتی ہے اس معاشرے میں کہ اس معاشرے کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ جب بھی کوئی پرابلم آیا، ہم جس کا مرضی روڈز بلاک کر دیتے ہیں۔ تو میری عام سب سے گزارش ہے کہ خدا را
جہاں تک آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ تک اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کیجئے۔ بحیثیت قوم ہمیں قوم بننا ہے، اور قوم کی سکسیسفل قومیں، کامیاب قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ بس اتنا میسج تھا۔ اللہ حافظ۔